السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جاپانی پھل کی کچھ اہم باتیں شیئر کروں گی۔ جاپانی پھل کی شکل لگ بھگ ٹماٹر جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ شہد جیسا ہوتا ہے۔ اس کا کچا پھل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ ذائقے میں کڑوا ہو سکتا ہے۔ جاپانی پھل خزاں کا پھل ہے۔ اس کی پیداوار چائنا میں ہوتی ہے۔ یہ چائنا پھل یا جاپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کم کیلوریز والا یہ پھل بہت سی ڈشز اور پوڈنگ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس سے کوئی پوڈنگ بنائی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جاپانی پھل میں بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، جیسے اس میں میگنیشیم، فالٹ، تھائمین، رائبوفلیوین اور فاسفورس جیسے غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ یہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ذیابیطس یا شوگر پیشنٹ کے لیے ایک اچھا آپشن ہے۔ اس میں وٹامن اے اور سی بھی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ شدید قسم کی سوزش کو کم کرنے والے مرکبات اس میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر کہیں سوجن وغیرہ ہو تو اس پھل کا استعمال کریں۔ کولیسٹرول کی خراب سطح ایک فرد کو دل کی بیماری، فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ فائبر سے بھرپور یہ پھل کولیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ اس میں موجود فائبر کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کے ہاضمے کو سست کرتا ہے، جو خون میں شوگر کے اضافے کو روکنے میں مدد کرتا ہے، اس لیے شوگر پیشنٹ کے لیے بہترین ہے۔ ہر سال دل کی بیماری سے تقریباً 9 ملین لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ جاپانی پھل دل کی صحت کو بڑھانے میں مدد کرنے والے قدرتی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ اس میں وٹامن اے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پھل کی تجویز کردہ مقدار کا 55% فراہم کرتا ہے۔ اعشابِ چشم اور کارنیا کے کام کو بہتر کرنے کے علاوہ وٹامن اے میٹابولزم میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔